ساری مخلوقات سے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت، نبی دو جہاں، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی اس بات پر واضح طور پر دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ ان اشعار کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، ساری مخلوقات سے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت، نبی دو جہاں، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی اس بات پر واضح طور پر دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان عطا فرما کر بھیجا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر رسول کو مخصوص قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کی برادری میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف ان کی برادری میں سے بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور میں نے قوم مدین کی طرف ان کی برادری میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا فرما کر فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ میں نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے کسی نبی کو ایک قوم کی طرف بھیجا، کسی نبی علیہ السلام کو ایک شہر کی طرف بھیجا، کسی نبی علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا، کسی نبی علیہ السلام کو ایک مخصوص لوگوں کی طرف بھیجا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص قوم کی طرف بھیجا، لیکن قربان جائیں رب کائنات کی ذات مقدسہ کے قربان جائیں، جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، جب محبوب رب العالمین کی باری آتی ہے، رب کائنات نے سارے قانون توڑ دیے، رب کائنات نے سارے اصول توڑ دیے۔ فرمایا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کیسی بات ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان بھی کتنی پیاری لگتی ہے۔ رب کائنات جل جلالہ و عما نوالہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ رب کائنات جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ رب کائنات فرماتا ہے بڑی برکت والا ہے کہ جس نے قرآن اتارا اپنے بندے پر تاکہ پوری کائنات کو ڈر سنانے والا ہو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک قبیلے کی طرح بھیجا ہے، ایک شہر کی طرح بھیجا ہے، چند لوگوں کی طرف بھیجا ہے یا ایک قوم کے لیے بھیجا ہے۔ نانا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ساری کائنات کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، خود نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ حدیث مبارکہ جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان اللہ فضل محمدا علی الانبیاء وعلی اہل السماء، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو آسمان والوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو بیٹھے ہوئے تھے عرض کرنے لگے اے عبداللہ ابن عباس ذرا بتائیے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو انبیاء کرام علیہم السلام پر اہل آسمان پر کیسے فضیلت عطا فرمائی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان لوگوں کو جواب دیا، رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے اس قوم کی زبان عطا فرما کر اس قوم میں بھیجا ہے۔ لیکن قربان جائیں جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے تو رب کائنات جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ایک طبقے کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو رب کائنات نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اہل آسمان پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین پر انسانوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا، جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا، حشرات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا، چرند کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا، اور پرند کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا۔ اہل آسمان کے لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا۔